13ویں نظم مرغ اسیر کی نصیحت۔ مرغ یعنی پرندہ، اسیر یعنی قیدی، قیدی پرندے کی نصیحت۔ پہلی بات، ایک شکاری نے خرگوش پکڑا، اتنے میں اسے جھاڑی میں دوسرا خرگوش نظر آیا۔ اسے دیکھ کر شکاری کا دل للچایا اور اس نے دوسرے خرگوش کو بھی پکڑنا چاہا۔ اسی لالچ میں اس کے ہاتھ سے پہلا خرگوش بھی چھوٹ گیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے جو سارے کا لالچ کرتا ہے وہ آدھے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی خیال کو ذیل کی نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ جان پہچان، پنڈت دیا شنکر نسیم سن 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نے اردو فارسی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی شاگردی اختیار کی۔ نسیم نے مثنوی کے علاوہ غزل اور دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی۔ گلزار نسیم ان کی مشہور مثنوی ہے جس سے ذیل کی نظم لی گئی ہے۔ سن 1843 میں 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اسیر صیاد دانا تھا وہ طائر چمن زاد، بولا جب اس نے باندھے بازو، کھلتا نہیں کس طمع پہ ہے تو، بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں، گر ذبح کیا تو مشت پر ہوں، پالا تو مفارقت ہے انجام، دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام، بازو میں نہ تو میرے گرہ باندھ، سمجھاؤ جو پن اسے گرے باندھ، سن کوئی ہزار کو سنائے، کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے، قابو ہو تو کچھ کیجئے نہ غفلت، عاجز ہو تو ہاریے نہ ہمت، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجئے، طائر کے یہ سن کلام صیاد، بن داموں ہوا غلام صیاد، بازو کے جو بند کھول ڈالے، طائر نے تڑپ کے پر نکالے، ایک شاخ پہ جا چہک کر بولا، کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا، دولت نہ نصیب میں تھی تیرے، تھا لال نہاں شکم میں میرے، دے کر صیاد نے دلاسا، چاہا پھر کچھ لگائے لاسا، بولا وہ کہ دیکھ کر گیا جال، طائر بھی کہیں نگلتے ہیں لال، ارباب غرض کی بات سن، کر لیجئے یک بیک نہ باور۔ خلاصہ کلام، ایک دفعہ ایک پرندہ شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے نکلنے کی خوب تدبیریں کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر میں اس پرندے نے اپنی باتوں سے شکاری کا دل جیت لیا۔ اس نے شکاری سے کہا، تو نے مجھے قید تو کر لیا مگر مجھے بیچ پائے گا نہ ذبح کر پائے گا، کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں مٹھی بھر پروں والا ہوں، مجھ میں گوشت وغیرہ تجھے نہیں ملے گا۔ پھر پرندے نے شکاری کو کچھ نصیحتیں کی جن کو سن کر شکاری کا دل پسیج گیا اور اس نے پرندے کے پر کھول دیے۔ پرندے کے پر کھلتے ہی وہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ غرض مندوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھ لے میرے پیٹ میں ایک قیمتی لال ہے، اسے حاصل کرنے سے تو محروم رہا۔ بعد میں شکاری نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا مگر وہ پرندہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ معنی و اشارات، مرغ یعنی پرندہ، اسیر یعنی قیدی، صیاد شکاری، دانا جاننے والا چالاک، چمنزاد چمن میں پیدا ہونے والا، طمع یعنی لالچ، ٹکے کا بہت سستا، مشت پر تھوڑے سے پر مراد ذرا سی جان، مفارقت یعنی جدائی، گرہ یعنی گانٹھ، گرہ باندھنا یعنی اچھی طرح یاد کرنا، عاجز بے بس، ہاتھ سے دینا کھو دینا، غلام ہونا خود کو کسی کے حوالے کر دینا، لال سرخ رنگ کا ہیرا، شکم یعنی پیٹ، لاسا لگانا پرندوں کو پکڑنے کے لیے پھندا لگانا، جال کرنا یعنی دھوکہ دینا، ارباب غرض یعنی غرض مند، باور کرنا یعنی یقین کرنا۔